السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ آج جو حدیث ہمارے سامنے ہے وہ حدیث نمبر 121 ہے، اور آج حدیث کا جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ ہے ایک مسکراہٹ ایک نیکی۔ جو حدیث ہمارے سامنے ہے اس میں اسی سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ راوی حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں: قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو۔ میں نے آیت پڑھی سورہ فجر کی آخری آیتوں میں سے جو آیت ہے، یہ قیامت کے دن جب جہنمی جہنم کو دیکھیں گے تو کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اس آخرت کے لیے کوئی نیکی بھیجی ہوتی، چھوٹی نیکی یا بڑی کوئی بھی نیکی بھیجی ہوتی تو آج ہمارے سامنے اس کا فائدہ نظر آتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، خواہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ۔ شاعر کہتا ہے جو نیکی کر کے پھر دریا میں اس کو ڈال جاتا ہے، جو نیکی کر کے پھر دریا میں اس کو ڈال جاتا ہے، وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو مالا مال جاتا ہے۔ میرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے، دوسرا شاعر کہتا ہے میرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے گرچہ سینے میں داغ رکھتا ہوں۔ تو بہت سارے لوگ غمزدہ اندر سے رہتے ہیں، لیکن مسکراہٹ یہ ایمان کی پہچان ہے، ایمان کی شان ہے۔ یہ حدیث جو بھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی کہ مسلمانوں کے ساتھ خوش مزاجی اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ایک پسندیدہ اور مشروع عمل ہے جس پر ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ چہرہ بگاڑ کر ملنا، بد مزاجی کے ساتھ ملنا ناپسندیدہ چیز ہے، سوائے اس صورت کے کہ کوئی شرعی حکم کو پامال کیا جا رہا ہو، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو اس ٹائم غصہ ہونا، ناراضگی کا اظہار کرنا یہ کوئی معیوب بات نہیں۔ شریعت کے ساتھ مذاق اڑانا، قرآن کا مذاق اڑانا، اسلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈالنا، ایسا کوئی منظر سامنے آ جائے تو اس پر غصہ کا اظہار ہونا چاہیے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر اس طرح کیا، جب کوئی غلط چیز آپ نے دیکھی تو ناراض ہو گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس معاملے میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو کوئی آپ کے قریب نہیں آتا، سب آپ سے دور بھاگ جاتے۔ تو یہ بات جو ہے قاضی ایاز رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اکمال المعلم میں صحیح مسلم کی شرح میں لکھی ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں نیک عمل کی دو صورتیں، نیک عمل کی دو صورتیں ہیں، کہتے ہیں اگر خندہ پیشانی کے ساتھ اچھی بات بھی کہی جائے تو دو فائدے ملیں گے۔ آدمی خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اچھی بات بھی بولتا ہے، سامنے والے سے اچھی گفتگو بھی کرتا ہے، تو کہتے ہیں ایک خوشگوار چہرہ اور دوسرا اچھا کلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، چاہے کھجور کے ٹکڑے سے صدقہ کر کے، اگر کھجور کا ٹکڑا بھی نہ ہو تو اچھی بات کہو۔ اچھی بات جیسے کہ پوچھنا آپ کیسے ہیں، انہوں نے مثال دی ہے شرح میں، آپ کیسے ہیں، آپ کا حال کیا ہے، آپ کے بھائی لوگ کیسے ہیں، آپ کا خاندان کیسا، آپ کے گھر والے کیسے، اس طرح سے سوال کرنا محبت کے انداز میں، یعنی جس سے ہمدردی کا اظہار ہو، اس سے آدمی کے دل کو خوشی ملتی ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے چند اہم مسئلے ثابت ہوتے ہیں تربیت سے متعلق۔ نمبر 1، مسکرانے کی عادت ڈالیں، ہر ملنے والے سے مسکرا کر ملیں، اس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی قدر کریں، جو بھی نیکی کرنے کا موقع ہاتھ آئے اس کو ضائع نہ ہونے دیں، نیکی کر بیٹھیں، نیکی کی کوشش کریں،
کہتے ہیں ہر نیکی قابل قدر ہے، خواہ چھوٹی سی مسکراہٹ ہی کیوں نہ، مسکرانا بھی نیکی ہے، بغیر کسی قیمت کے دوسرے کو خوشی میں شریک کرنا ہوتا ہے، یعنی بغیر کسی قیمت کے دوسرے کو آپ خوشی دیتے ہیں جب آپ مسکرا کر ملتے ہیں۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اسلام ایک جامع اور مکمل دین ہے، اسلام ایک جامع اور مکمل دین ہے۔ اسلام میں عبادات کے ساتھ حسن سلوک کو بھی اہمیت دی گئی، عبادات کے ساتھ اخلاق اور حسن سلوک کو بھی اہمیت دی گئی۔ یہ شریعت ہر اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں جو مسلمانوں کی فلاح اور ان کی اتحاد کا باعث ہو۔ اسی طرح سے اسلام امید اور خوشخبری کا دین ہے، لوگوں کو خوشخبری سناؤ، اچھی باتیں سناؤ، قریب کرنے والی باتیں کرو، ہر حال میں مثبت سوچ رکھو کہ اللہ جو کرے گا انشاءاللہ اچھا کرے گا، اللہ کا فیصلہ جو بھی ہوتا ہے اس میں خیر ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پانچویں چیز یہ ہے کہ دوسروں کے لیے خیر کی دعا کرو، دعائے خیر کرو، اللہ رب العالمین آپ کو برکت دے، اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ رب العالمین آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، آپ کو صحت عطا فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اس طرح کی دعا کرنا، اس سے بھی انسان کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اپنے مسلم بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں خیر اور خوشی عطا فرمائے، یہ عمل آپ کے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے اور آپس میں محبت کو بھی فروغ دیتا ہے۔ چھٹی بات یہ کہ زبان اور چہرے کا مثبت استعمال بھی نیکی کا ذریعہ ہے، کہ صرف چہرے کے بناؤ سے اور چہرے کی خوشگواری سے بھی سامنے والا متاثر ہوتا ہے، اور بات چیت اور رویہ انداز یہ ساری چیزوں کا حساب ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین ساری چیزوں کو جانتا ہے کہ آپ کا انداز کیا ہے، آپ کس طرح سے مل رہے ہیں۔ اپنی نیکیوں کو کمتر نہ جانیں، کسی بھی نیکی کو کمتر نہ جانیں، کوئی بھی نیکی اللہ کے نزدیک کمتر نہیں ہے، سب پر اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر برائی کرے گا اسے دیکھ لے گا۔ آٹھویں بات ہے کہ لوگوں کی دلجوئی کریں، کسی کا دن بہتر بنانے کے لیے ایک اچھی بات ہی کافی ہوتی ہے، کوئی اچھا جملہ آپ نے بول دیا، اس کے ساتھ حسن سلوک کے انداز میں کوئی بہتر بات، کوئی حوصلہ افزائی والی کوئی بات بولی، آپ نے اس کو تسلی دینے والی کوئی بات بولی، تو دن بھر وہ اس سے متاثر ہو کر کے اس کے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے اس کو۔ اور نویں بات ہے کہ اپنے ارد گرد نیکی کی فضا پیدا کریں، نیکی کرنے کی کوشش کریں، جہاں بھی رہیں کوئی ایسی نیکی کریں کہ اس کی خوشبو سے دوسرے لوگ بھی متاثر ہوتے رہیں۔ اپنے اخلاق کے ذریعہ اور اپنی نیکیوں کے ذریعہ ایک اچھا ماحول بنائیں کہ جہاں جائیں ایسی بات بولیں کہ اس بات سے خیر کا دروازہ کھل جائے، لوگوں کو بھلائی ملے، ایسی بات نہ بولیں جس سے فساد پیدا ہو۔ خلاصہ کلام ہے کہ لوگوں کے ساتھ رحمت اور نرمی سے پیش آئیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ اللہ کی رحمت سے بہت نرم دل ہیں اور بہت زیادہ رحم دل ہیں، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ نرمی اور شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور اسی طرح سے اچھے انداز سے ہمیں ایک دوسرے سے ملنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا فرما اور ہمارے دلوں میں خوشی عطا فرما۔ ہم جو بھی چیز سنیں، جو بھی چیز دیکھیں، اس کے ساتھ ہمارا معاملہ مثبت ہونا چاہیے، اچھی سوچ رکھیں، اچھی فکر رکھیں۔ رب العالمین ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو ایمان اور خوشحالی کی زندگی نصیب فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔